अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 10 जनवरी दिन हफ्ते का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध की। दूसरा रोज़ है, हैदराबाद वो पहुँच चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, उनका इस्तकबाल किया। और वीडियो से पहले मैंने जब कुछ साफ़ी दोस्तों से जो इस इवेंट को बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं बात की, तो पता यह चला कि हैदराबाद और उनके जो नवाही इलाके हैं उन्होंने कराची को भी पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शानदार इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सिंध के 3 रोज़े दौरे का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ वो दिन भर कराची की सड़कों पर रहे, लोग कसीर तादाद में बाहर निकले। आज उन्होंने हैदराबाद का रुख किया। कल दोबारा जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में, और जलसे की इजाज़त के हवाले से कुछ मुतज़ाद इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। सिंध हुकूमत ने NOC तो जारी कर दिया, उसकी खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं, और वो NOC जो है यानी जलसे की इजाज़त जो है वो मशरूत है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सदर हलीम आदिल शेख, उनकी जानिब से भी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया और कुछ विजुअल्स भी ऐसे सामने आए कि सिंध हुकूमत ने आखिरी लम्हात में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। और जो जलसे के हवाले से स्टेज बनाया जा रहा था, वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही थी, तो पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुंची और जो इंतजामात हैं उनको रोका गया। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं सुहेल आफरीदी साहब जो है वो भी बिगड़ने लगे हैं और उन्होंने भी सिंध हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज कर दिया है। तो ओवरऑल वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दिन भर की एक्टिविटी क्या रही, जलसे के हवाले से क्या मुतज़ाद इतला सामने आ रही हैं, जलसा कल होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ पंजाब का महाज जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने संभाला है, वो भी खासा गर्म है। पंजाब सरकार की जानिब से आज एक और अफसोसनाक हरकत सामने आई है। जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत जो है वो मीनार पाकिस्तान का रुख कर रही थी, तो मीनार पाकिस्तान को भी सील कर दिया गया और लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि अगर पख्तूनख्वा की बात करें तो वो महाज संभाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने। इंसाफ यूथ विंग का एक कन्वेंशन है, वहाँ पर वो खिताब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के सिलसिले में और बिलखसूस 8 फरवरी 2024 के एहतजाज के सिलसिले में, 8 फरवरी 2026 के एहतजाज के सिलसिले में इस मुल्क के 3 सूबों में महाज जो है वो गर्म कर चुकी है, लोगों को तैयार किया जा रहा है और वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो कर रही है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जैसे वो कल दिन भर कराची की सड़कों पर रहे, बड़ी तादाद में लोग निकले। ना सिर्फ लोग निकले बल्कि जो वर्कर निकला वो खासा चार्ज था। हमने कल भी कराची की शाहराहों पर भी ये गुफ्तगू सुनी कि लोग जो है वो मुतालबा करते रहे वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से कि डी चौक के नारे भी लगे, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने वहाँ पर एक नई हिकमत अमली जो है वो दी है एहतजाज की, जो कि हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और महमूद अचकज़ई के हवाले से भी नज़र आती है। और वो कहते हैं कि मुल्क के किसी एक हिस्से में पूरे मुल्क से कारकुनों को लाकर जमा कर देना, ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो कि पहले भी 2 मरतबा फेल हो चुकी है। तो इस मरतबा किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आया जाएगा। तो वो जो मनसूबा इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब जो है वो बता रहे हैं, महमूद अचकज़ई लाहौर में बता रहे हैं, तो वो ये है कि इस बार अगर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, इमरान खान की कोई कॉल आती है, महमूद अचकज़ई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास कोई फैसला करते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मुल्क भर में एहतजाज जो है किया जाएगा। तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जनाब निकले। उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कराची से जामशोरों से कोटरी और फिर हैदराबाद वो पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये हमारे साफ़ी दोस्त हैं ज़िशान नूर साहब, ये इस इवेंट को कवर करने के लिए इस्लामाबाद से कराची में मौजूद हैं। दूसरा रोज़ है जहाँ सुहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं, ये इनके साथ हैं। तो इनसे जब मैंने गुफ्तगू की, इन्होंने वीडियो की सूरत में हमें क्या बताया है वो ज़रा सुनिएगा। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी हैदराबाद पहुंच चुके हैं। शाम 6:15 बजे का वक्त है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद, यानी कि हम कराची भी कवर करके आए हैं, लेकिन ये जो वेलकम हैदराबाद का हमें नजर आ रहा है, शायद ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी अभी काफी पीछे है, लेकिन तहद्दे निगाह लोग ही लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक और चीज जो हमने देखी, बड़े डिसिप्लिन कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी कि गाड़ियों के गुजरने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है सेंटर के अंदर, और रोड की दोनों जानब जो है वो कारकुनान ही कारकुनान मौजूद हैं। एक बड़ा नंबर है कारकुनान का, और इस वक्त खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बड़ा शानदार, एक बड़ा पुरतबाक जो है वो इस्तकबाल सुहेल आफरीदी इस वक्त अपनी गाड़ी के ऊपर मौजूद है, जबकि कारकुनान की जानब से डी चौक के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये वो वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कराची से भी पीछे छोड़ चुका है हैदराबाद सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के सिलसिले में।
اور نہ صرف یہ شہروں کی صورتحال ہے، جبکہ ہم نے ذیشان سے پوچھا، وہ دن بھر موجود رہے اور وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس ساری ایکٹیویٹی کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، ذیشان نور کے نام سے ایکس اکاؤنٹ ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا بتایا کہ جامشورو کا ملحقہ علاقہ ہے، وہاں لوگ گاؤں سے بھی باہر نکل رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، سنیے۔ جی بالکل ناظرین، یہ صورتحال ہے جام شورو سے ایک ملحقہ ایک علاقے کی، اور یہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی کارکنان کی۔ یہ ایک دیہات ہے اور چاروں طرف وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کی گاڑی کے گرد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں۔ ایک بچے نے اظہار کیا کہ مجھے وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کے پاس آنا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے انہیں اپنے پاس گاڑی کے اوپر بلا لیا۔ یہ صورتحال ہے، بچے بڑی تعداد کے اندر پرچم تھامے انہوں نے گاڑی کو روک لیا، اور یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے جمع ڈھیر اکٹھا ہو گیا، اور بڑی تعداد کے اندر کارکنان جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کی گاڑی کے ارد گرد جمع ہے۔ تو یہ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یوتھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکل رہی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو سندھ کا ان کا دورہ تھا، بالخصوص کل کراچی اور آج حیدرآباد، تو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس جو ہے وہ انہیں ملا ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو بھی کی ہے مختلف مقامات پر، وہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کہاں کہاں وہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی جو ہے وہ جامشورو میں سید زین کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے منعقدہ تقریب جو ہے وہاں سے خطاب کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ جو زین شاہ صاحب ہیں یہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کی جانب سے جو استقبالیہ دیا گیا تھا وہاں سہیل آفریدی صاحب نے گفتگو کی۔ سہیل آفریدی صاحب نے وہاں ایگزیکٹلی کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ والیانہ استقبال پر تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ خوشائند امر ہے کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی سندھ کے عوام اور ان کے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم پورے پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جب تک عمران خان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کے لیے ہر جگہ غیرت مند اور باشعور شہریوں تک جائیں گے اور انہیں دعوت دیں گے۔ مزید سہیل آفریدی نے کہا کہ جو بھی عمران خان اسٹریٹ موومنٹ کی کال دیں گے، جب بھی آپ سب ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ باغ جناح کے گیٹس پر تالے لگا دیے گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم جلسہ کر کے رہیں گے۔ سندھ اس وقت زرداری کے قبضے میں ہے۔ پیپلز پارٹی خود کو آئین اور 18ویں ترمیم کا لمبردار کہتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسی پیپلز پارٹی نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل دیا ہے۔ ہم نے کل جلسہ کرنا ہے، پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ سندھ عمران خان کا تھا اور عمران خان کا ہی رہے گا۔ سہیل آفریدی صاحب نے یہ وہاں پر خطاب کیا۔ مزید انہوں نے DGI-SPR کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کے حقیقی مینڈیٹ سے منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز پریس کانفرنس میں چلانا ادارے کی توہین ہے۔ ادارے کے خلاف اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پھر اگین انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ للکارا ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ مختلف استقبالیے شاہراہوں پر جیسے ہی لوگ ان کے ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں، عوام کا جمع غفیر لگتا ہے، تو وہاں پر وہ جو اس سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں جناب، خطابات بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک خبر یہ سامنے آتی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے باضابطہ NOC جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جلسے کے دوران SOP پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ جلسے کے دوران قانون یعنی جو مشروط اجازت دی گئی ہے اس میں یہ شامل ہے کہ امن و امان کی مکمل ذمہ داری اس جلسے کے منتظمین پر عائد ہوگی، اور اشتعال انگیز تقاریر جو ہے وہ نہیں کی جائیں گی، ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی جائے گی۔ جلسے کے دوران قیام امن کی ذمہ داری PTI پر ہوگی، اور اس سارے معاملے پر 11 جنوری 2026 کو باغ جناح میں جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ شرائط جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ اچھا، ایک NOC جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، لیکن وہیں پر سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ کے صدر ہیں علیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے بھی ایک گفتگو کی ہے، اور وہ اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ جناب کل 4 بجے کی بجائے اب 2 بجے جو مزار قائد کا پبلک گیٹ ہے وہاں پر خان صاحب کا پیغام لے کر سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ جلسہ کریں گے۔ علیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اب ہم پہلے باغ جناح کے اندر جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، اب باہر اس کے گیٹ پر جو پبلک گیٹ ہے وہاں پر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے، اور وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن موجود ہوں، وہاں پر وہ آئیں۔ پہلے 4 بجے کا وقت تھا، اب دن 2 بجے کا وقت کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کچھ اس طرح سے ویژولز بھی سامنے آئی ہیں
کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی تنظیم ہے، صدر ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں اور دیگر سابقہ MNAs ہیں، عہدیدار ہیں، ISF کے لوگ ہیں، کچھ بلوچستان سے تنظیمی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، صحافی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، وہ جو اسٹیج کی تیاری کے لیے یا کرسیاں لگانے کے لیے جو سامان آ رہا ہے، پولیس وہ انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ تو اگر NOC جاری ہوا ہے تو پھر روکا کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر NOC جاری ہوا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اب مزار قائد کے باہر جلسہ کریں گے؟ اور سہیل آفریدی صاحب بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال جانتے ہیں جناب، پنجاب میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان بڑا زبردست پاور شو انہوں نے کیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سارے معاملے میں چونکہ سہیل آفریدی صاحب سندھ کے دورے پہ ہیں، لائم لائٹ میں وہ ہیں، جتنا اوور ویلمنگ رسپانس انہیں مل رہا ہے، لوگ سندھ میں بالخصوص کراچی میں، آج حیدرآباد میں، کل دوبارہ کراچی میں بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں، تو مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہاں پر صرف یہی ڈسکشن چل رہی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سراہا گیا، ان کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا، سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کیا گیا، پولیٹیکل سپیس دی گئی۔ اب جلسے کے حوالے سے ابھی بھی کچھ متضاد اطلاعات ہیں، جیسے ہی کچھ کنفرمیشن ہوگی اگلی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو اس طرح سے لائم لائٹ نہیں مل سکی۔ کل بھی انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی، کل وہ بارز کے لوگوں سے ملے، کل وہ MPs سے ملے، کل وہ وہاں کے سول سوسائٹی سے ملے، آج وہ ایک مرتبہ پھر سول سوسائٹی سے ملے، مزار قائد پہ گئے، اس کے بعد وہ مینار پاکستان پر جانا چاہ رہے تھے۔ تو سندھ سرکار، مریم نواز کی حکومت جو ہے، انہوں نے مینار پاکستان کے دروازے بند کر دیے، لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ محمود اچکزئی اور چند ان کے ساتھ رہنماؤں کو اندر الاؤ کیا گیا، میڈیا سے انہوں نے گفتگو بھی کرنی تھی، لیکن جو مینار پاکستان ہے اس کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے، آلدو کہ بڑی تعداد میں لوگ نہیں جا رہے تھے۔ لیکن میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ پنجاب بالخصوص لاہور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ مریم نواز کی تو گورنمنٹ ویسے ہے 8 فروری 2024 کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں وہ وہاں پر گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں، تو اس سارے معاملے میں پنجاب کو کیپچر کیا گیا ہے، یا تو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے، کھل کے آ کے بتا دیا جائے کہ پنجاب جو ہے وہ کسی فرد کی ایک ذاتی جاگیر جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اپوزیشن وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگ جائیں گے تو پھر آپ کی گاڑیاں توڑی جائیں گی، نامعلوم افراد آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی راہ میں رکاوٹیں، وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کا جائے گا، اسے کنٹونمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جائیں گی، پورے کے پورے چوک اور چوراہے جیسے لبرٹی کو بند کر دیا گیا تھا وہ بند کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹس بند کر دی جائیں گی، اسمبلی میں منتخب وزیر اعلیٰ جو دوسرے صوبے کا ہے اس کو ہیومیلیٹ کیا جائے گا، اس کو پروفائلنگ کیا جائے گا، وہاں پر اپنے ایجنڈے کے تحت کچھ صحافیوں کے روپ میں اپنے ذاتی نوکر بھیجے جائیں گے، اور پھر اس سارے معاملے میں جو بھی صورتحال بنی، چاہے PTI کا سندھ کا پنجاب میں سہیل آفریدی صاحب جائیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان جائے، یا پھر کوئی PTI پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے، تو جس طرح سے شہریوں کے گھروں میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال اب تک کی صورتحال تھی، مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔